ممبر پاک پہ تشریف فرما استاذ الاساتذہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی دامت برکاتہم العالیہ، شہزادہ کالپی حضور غیاث ملت، علماء ذوی الاحتشام، ارباب علم و دانش، عرص تاج شریعت میں حاضر آئے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سراجا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم اس وقت مرشد گرامی وقار حضور تاج شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی تقریب میں حاضر آ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب نے مجھے بلایا ضرور، لیکن میرا عنوان انہوں نے نہیں بتایا۔ آج مجھے گفتگو کرنا ہے سفینہ بخشش اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی۔ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے کہا تھا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ دور حاضر میں اگر میں یوں عرض کروں فتاوی تاج الشریعہ تو ایک کرامت ہے، سفینہ بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ کیا بات ہے! آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، نہ نام نہاد اہل قرآن ہے، نہ نام نہاد اہل حدیث ہے۔ اہل سنت ہم اس لیے ہیں کہ یہ نام مدینے والے نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا سرکار عبدالکریم شہرستانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیثی الفاظ اخبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ستفترق امتی علی 73 فرقہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا الناجیۃ واحدۃ والباقون حلقہ، فرمایا ایک جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی اور باقی سب برباد اور تباہ ہونے والے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، اور اس کو تفسیر خازن میں لیا ہے، در منصور میں لیا ہے، تفسیر کبیر میں لیا ہے، اور بھی متعدد تفسیرات کے اندر ان کلمات کو محفوظ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تب یبدو وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلال۔ فرمایا قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ سنیوں کی جماعت ہے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدعتیوں کی اور گمراہ بدین لوگوں کی جماعت ہے۔ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے بڑی شاندار اور بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ میں بھی اسی گفتگو کو سرکار تاج الشریعہ کے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو ہمیں نظریات دیے ہیں، انہی نظریات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کون ہے سرکار تاج الشریعہ؟ اعلیٰ حضرت کے سچے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے، جانشین مفتی اعظم کا نام تاج الشریعہ ہے۔ ایک سسٹم بیان کیا گیا ہے، ہمارے مفتی ابی یوسف صاحب قبلہ نے کہا تھا رسولان نظام کے بعد اور پیغمبران نظام کے بعد یہ سلسلہ تبلیغ علماء کے ذمے کی گئی ہے۔ الحمدللہ سرکار خود فرماتے ہیں یحملوا
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعبیر الجاہلین. سرکار نے فرمایا اچھے جانشی پیدا ہوں گے. وہ اچھے جانشی کس کے ہوں گے؟ اچھے لوگوں کے اچھے جانشی ہوں گے. آپ نے دیکھا اسی بریلی کے اندر ایک وہ دور تھا جس دور کو علامہ رضا علی خان قطب الوقت کا دور کہا جاتا ہے. آپ نے بریلی کے اندر سب سے پہلا دارالفتہ قائم کیا اور پہلا مفتی بنا کر کے علامہ نقی علی خان کو بٹھایا. اس کے بعد دوسرا مفتی اسی منصب پر فائز ہوا جس نے مسئلہ رضاعت پر سب سے پہلا فتویٰ دیا. اسی کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے. اسی کے منصب پر آ کر اسی کی جگہ آ کر کے ایک ذات اور بیٹھی جس کو زمانہ حجت الاسلام کہتا ہے. پھر دوسری ذات آئی ہے اس کو زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے. پھر ایک ذات اور آئی ہے جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے. رسول کریم نے فرمایا اس علم کو اپنے بزرگوں سے لیتے چلے جائیں گے. کریں گے کیا؟ علم لے کر اپنی پیرا مریدوں کو چمکائیں گے نہیں. علم لے کر خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے عیش و آرام کا سامان نہیں کریں گے بلکہ ان کی ذمہ داری ہوگی ینفون تحریف الغالین. اگر کوئی غلو کر رہا ہے, اگر اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے, حضرت مولائی کائنات سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی ولایت و خلافت کے مسئلے میں ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے. ینفون تحریف الغالین. یہ آئیں گے اور ان کی جھوٹی بکواس کو ظاہر کرتے نظر آئیں گے. کوئی اگر غلط بولے گا, جھوٹ بولے گا, اس سے پردہ ہٹاتے نظر آئیں گے. کوئی جھوٹی تعبیر لے کر کے آئے گا, اس کو بتاتے نظر آئیں گے. یہی سرکار تاج الشریعہ ہے. دور آیا ہے, ضرورت پڑی ہے تو فتاوی تاج الشریعہ دیا ہے. ضرورت پڑی ہے. پاکستان کی سرزمین سے ایک بدبخت نے ایک جملہ بولا تھا, ان الدین لا يحتاج الى احد ولا الى الرسول حتى الى الرسول. اس نے ایک جملہ بولا تھا, اس دین کی کسی کو ضرورت نہیں, یہاں تک کہ سرکار کی بھی ضرورت نہیں. معاذ اللہ کا جملہ بولا جائے بلند آواز سے معاذ اللہ. اس وقت سرکار تاج الشریعہ نے اس ایک جملے کے رد میں ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے سد المشارع پھر رد علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع. سرکار تاج الشریعہ کے عشق کو دیکھو. الفردہ آپ فردہ فی شرح قصیدۃ البردہ, جو بردہ شریف پوری دنیا میں مشہور ہے, اس کی عربی میں شرح فرما رہے ہیں. اگر کنز الایمان پہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع کنز الایمان پہ کتاب لکھ رہے ہیں, العلو والعلا کا ترجمہ کر رہے ہیں. ان ساری کتابوں پر تفسیراتی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں آتا ہوں سفینہ بخشش پر. کون سفینہ بخشش؟ وہی جس میں حمد بھی ہے, وہی جس میں سرکار کی نعت بھی ہے. ہمارا ایک عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی با اختیار ہے, ہمارا نبی پاورفل ہے. یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے. قرآن کو پڑھیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کہتا ہے جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو, جو جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا. حضرت قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا ہے, یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا. حضرت جابر کے کھانے کو برکت والا بنا دیا ہے, یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا. آپ نے کھارے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال کر اس کو شیریں بنا دیا ہے, اور یہ نبی کا اختیار ہی ہے کہ جب حضرت علی کو یمن کا قاضی بنانا چاہا, میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی انی لا اعلم کثیرا من القضاء. حضور مجھے منصب قضاء کے بارے میں, فیصلوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. میرے سرکار کا کرم دیکھیے گا, وہی دستے پاک نبی نے اٹھائے ہیں جو دستے پاک کبھی ابو ہریرہ کی خالی چادر میں ڈالے تھے اور فرمایا تھا ضم الی صدرک, اے ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. آج مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہم اہدی قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا فرما. حضرت مولا کائنات سے پوچھتے ہیں سرکار نے تو کہہ دیا ہے لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کہتے ہیں فما شکرتو بات فی قضاء بین الاثنین. فرمایا دو لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہوتا تھا, علی کو اپنے کسی فیصلے میں کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا ہے, کبھی شک نہیں ہوا ہے. اس لیے یہ دعائے مصطفیٰ ہے, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آگے بڑھتے ہیں. مفتی
مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی تھی میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اختیارات مصطفیٰ کا منظر بھی دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابۃ و ابناء الشیعہ، اس میں بڑی پیاری حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا لحوضی اربعۃ ارکان، پہلے ایک حدیث اور سن لیجیے، سرکار فرماتے انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوض الان، میرے سرکار کہتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ سارے سنی جانتے ہیں دروازہ تالا وہی کھولتا ہے جس کے پاس کنجیاں ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ چاہیے مصطفیٰ کے در پہ آئیے، مدینے والا تمہیں عطا فرمائے گا۔ رسول کریم نے کہا میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، سرکار کا حوض کوثر ہے، لیکن نبی عطا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں انا لحوضی اربعۃ ارکان، فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں۔ کہاں کہاں تک ترتیب کو بدلو گے؟ خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے بند کمروں میں ڈرامائی انداز میں ویڈیو بنا کر تم خلافت اور ولایت کے مسئلے میں اگر الجھاؤ گے تو یاد رکھنا ابھی بریلی کی یہ غلام مرے نہیں ہے، تمہارے ناک میں دم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تم جہاں تک چاہو گے ہم وہاں تک جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ مسلکی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مسلکی اعلیٰ حضرت وہ ہے جس پہ قائم رکھنے کے لیے تاج الشریعہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد سرکار نے فرمایا ماشاءاللہ، واہ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے انا لحوضی اربعۃ ارکان، فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے گا، آپ اگر الجزء المفقود من الجزء الاولی من مصنف عبد الرزاق کے جو ابتدائی اوراق ہیں اور جو ابتدائی ابواب ہیں ان کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حدیث نور میں یہ ترتیب اس وقت بیان کی گئی ہے جب ابو بکر صدیق اکبر دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ سرکار علیہ السلام بھی جسم و جسمانیت کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے، میرے نبی نے خود فرمایا تھا اللہ نے میرے نور سے کہا اے نور مصطفی ذرا آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نور نے سامنے دیکھا تو نور نظر آیا، پیچھے دیکھا تو نور نظر آیا، دائیں دیکھا تو نور نظر آیا، بائیں دیکھا تو نور نظر آیا۔ یہ پہلا نور ابو بکر کا تھا، دوسرا نور عمر کا تھا، تیسرا نور عثمان کا تھا اور چوتھا نور حضرت مولا کائنات کا تھا۔ آپ پڑھ لیجیے الجزء المفقود من الجزء الاولی من المصنف۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا 4 ستون ہیں، اول رکن منها فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه الکریم۔ میرے سرکار کہتے ہیں میرے حوض کوثر کا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے، چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سادات ہیں، میں ان جھوٹے اور نامنہاد سادات کی بات کرتا ہوں، ورنہ ہمیں کوئی چھیڑے نہیں۔ ہم نے مولا کائنات کی شان کو مطلع القمرین سے اچھے انداز میں پڑھا ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ الفاظ جو اعلیٰ حضرت نے شان میں ذکر کیے ہیں مولا کائنات کی، ہم سے کہا جاتا ہے بریلی کی اسٹیج سے سیدوں کی مخالفت ہوتی ہے، ابھی ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے ہمارے سامنے ایک سید زادہ بیٹھا ہے جو کالپی شریف سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے بریلی کی مرکزیت پر انگلیاں اٹھانے والوں ہوش میں رہنا، بریلی کی مرکزیت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ بریلی پہ سایہ محررہ مقدسہ کا ہے، بریلی پہ سایہ کالپی کا ہے، بریلی پہ سایہ بلگرام کا ہے، بریلی پہ سایہ مسولی کا ہے، بریلی پہ سایہ اجمیر کا ہے، بریلی پہ سایہ بغداد کا ہے، بریلی پہ سایہ ہمارے بغداد کا کربلا محلہ کا ہے، بریلی پہ سایہ نجف اشرف کا ہے اور بریلی پہ سایہ مدینے والے کا ہے۔ اور اسی مدینے والے کی محبت میں امام احمد رضا خان نے کہا تھا کیوں کہوں بے قصوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہمیں تم پر فدا تم پہ کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی۔ توجہ ہے، وقت نکل جائے گا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، جتنے لگانے والے اس کا بھی ثواب دے دے۔
नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली युबअसुन नासु अला नियतिहिम यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आगे जरा सुनिएगा, थोड़ी तफसील में कह रहा हूं, बस हल्की सी इजाजत चाहूंगा मुफ्ती मुल्लार साहब से। डर लगा रहता है इनके साथ हमेशा, खास इस मौके पर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? पहला हौज़ कौसर का पहला सुतून अबू बकर के, दूसरा उमर के, तीसरा उस्मान के, चौथा अली के। अब आगे मेरे नबी फरमाते हैं, ये जो आपके हैदराबाद की मंदी और बिरयानी नहीं है, थोड़ी खाली और छोड़ करके चले गए। याद रखना, ये इस्लाम है। जो नबी की शरीयत कह रही है मानना पड़ेगा, जो सरकार की शरीयत कहती है मानना पड़ेगा, जो सुन्नियत का कानून है मानना पड़ेगा, वरना सुन्नियत से बाहर निकलने के लिए अहले सुन्नत के एक अकीदे से इख्तिलाफ कर लिया जाए। वल मुरादु बिल मुब्तदी मैं यातक़िदु शैअन अला खिलाफि मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नति वल जमाअह। बिदअती से मुराद वो है कि जो अहले सुन्नत से एक अकीदे में भी इख्तिलाफ करे। मियां ये कौन सी सुन्नियत है? हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी बराबर है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की इमामत पे हमला बराबर है, और सारी सुन्नियत बाकी है। हम कहते हैं तरतीब देखो। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, फमन अहसनल क़ौला फी अबी बकर फ़क़द अक़ामद दीना। जिसने अबू बकर के बारे में अच्छी बात कही, उसने दीन को कायम कर लिया है। वमन अहसनल क़ौला फी उमर फ़क़द अवदह सबीला। जो उमर के बारे में अच्छी बात बोलता है, उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। आगे फरमाया, वमन अहसनल क़ौला फी उस्मान फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह। जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा, उसको अल्लाह का नूर हासिल हो गया है। वमन अहसनल क़ौला फी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। फरमाया, सुनो सुनो, जिसने अली के बारे में अच्छा कहा है, उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया है। ये हमारी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रास्ता भी क्लियर है, हमारा दीन भी कायम है, हमें नूर इलाही भी हासिल है, और साथ ही हमारे हाथ में मजबूत रस्सी भी है। आगे चंद जुमले अर्ज कर रहा हूँ, हालांकि गुफ्तगू लंबी करने का इरादा था, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है और सरकार ताजुश शरिया के इस शेर की तरफ जाऊंगा। पहले आप हदीस को मुकम्मल तरीके से सुन ले। आगे मेरे नबी ने फरमाया, आपके आका फरमाते हैं, वमन अहब्बा अबा बकर व अबग़ज़ा उमर लम यस्कह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो बना के रखा है, इनको मानो, इनको छोड़ो, और कहा ये हमारे घर की बात है। इख्तिलाफ की बात आती है तो ये कह के बता दिया जाता है, ये हमारे घर की बात है। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार फरमाते हैं, जो मेरे अबू बकर से प्यार करे और मेरे उमर से नफरत करे, क़यामत के दिन अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहसनल क़ौल वमन अहसनल क़ौला फी उस्मान व अबग़ज़ अलिया लम यस्बह उस्मान वमन अहब्बा उस्मान व अबग़ज़ अलिया लम यस्बह उस्मान वमन अहब्बा अलिया व अबग़ज़ उस्मान लम यस्बह अली इब्न अबी तालिब। सरकार ने फरमाया, अगर कोई अली से मोहब्बत करे, उस्मान से नफरत करे, तो अली भी कौसर का जाम नहीं देंगे। अगर उस्मान से नफरत करता है, उस्मान से प्यार करता है, अली से नफरत करता है, तो याद रखना उस्मान उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। और अगला जुमला सुनिएगा, सरकार ने यह भी फरमाया था, वमन अहसनल क़ौला फी अस्हाबी फ़क़द काना मिन अहलिल जन्नह। जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छा नजरिया रखेगा, वही जन्नती है। तो देखो, अबू बकर को पहला दर्जा दिया, उमर को दूसरा दिया, उस्मान को तीसरा दिया, और हजरत अली को चौथा दिया। सहाबा को अज़मत अता फरमाई। हमने कहा इन सारी चीजों को सामने रखो, तब आला हजरत की तरफ बढ़ो। आला हजरत कह रहे हैं, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बच्ची है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और मेरे ताजुश शरिया कहने लगे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, वो तब में क्या से क्या कर दे। सुरैया को सरा कर दे, ज़मीन को आसरा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये है हुजूर ताजुश शरिया का नजरिया, जो कुरान और हदीस से मेल खाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। जो उलमाए हक हैं, उनका दामन थामे रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस दौर के अंदर उलमाए हक अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं कि आज के दौर में हो ये गया कि फित्तीनों को मुसले कहा जा रहा है, फितना परवरों को,
اور جو فتنہ پرور ہے ان کو مصلح، اور جو اصلاح کر رہے ہیں ان کو فتنہ پرور کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو گیا ہے صاحب، اگر اسی خانقاہ میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر یا کسی جلسے میں بیٹھ کر کوئی اہل سنت کے نظریے پہ حملہ کرے، ہم جیسا غلام کھڑے ہو کر اس کا رد کر دے تو کہا جاتا ہے اس کو تو بس یہی پڑی رہتی ہے، کبھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تمہاری بکواس سے ہم پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ خطیب بغدادی کی روایت کرتا حدیث تاریخ دمشق کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہے، اور ہم کرتے رہیں گے۔ کیا کہا سرکار نے؟ اذا زادت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیسر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا۔ فرمایا فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے اور یہ رہتا چلا جائے۔ دل کے رضا ہے خنجر خوخار برخبار، آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ السلام